یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف صرف مذہب کا نام استعمال کر رہا ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ شہیر سیالوی کوئی جینیون آدمی نہیں ہے۔ پھر ہم مانتے کہ شہیر سیالوی صاحب آپ ایک مذہبی انسان ہیں، آپ کو ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے آپ کے اندر واقعیت درد ہے، آپ تکلیف رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ایک منافقانہ سوچ رکھنے والا جو اصل میں اس کے نظریات کچھ اور تھے، اس کا کچھ مقصد اور تھا، شہیر سیالوی، وہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کل اپنی پارٹی لانچ کی PNP کے نام سے، اس نے پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر سوال اور جواب کیے گئے، اس نے اپنا منشور پیش کیا، تو اس کو اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر تحریک لبیک کے کارکن یا وہ جو نوجوان نسل جو یہ سمجھتی ہے کہ شہیر سیالوی بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے شہیر سیالوی ایک مشہور شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی شہیر سیالوی کو سپورٹ کر رہا تھا، کوئی اس کا میں فالوور نہیں تھا، کیونکہ وہ اسلام کا نام لیتا تھا، وہ ناموس رسالت ختم نبوت کا نام لیتا تھا، وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا کافی۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی اس نے ملاقات کی، علامہ سعد رضوی صاحب کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ لیکن جو اندر کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں، اور مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شہیر سیالوی کوئی جینیون آدمی نہیں، شہیر سیالوی کہ یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کو کوئی لانچ کر رہا ہے، اس کو کوئی سامنے لے کے آ رہا ہے، اور یہ مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ مذہب کارڈ کیوں استعمال کر رہا ہے ناظرین؟ اس کے اوپر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان میں 90% جو پاکستان کی عوام ہے وہ مذہب پسند ہے، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، وہ ایک سیکولر ریاست کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے چاہے عمران خان صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ مذہب کارڈ ہی استعمال کر رہی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مذہب کا کوئی دفاع کر رہا ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں، اور سب لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی کڑا مشکل وقت گزارا، کافی مشکل امتحانات اس کے اوپر آئے۔ پھر علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں رہے، اس کے ساتھ اس کو پریشرائز کیا گیا، اس کو دھمکایا گیا، اس کو لالچ دی گئی، لیکن وہ کسی لالچ میں نہیں آئے۔ ایون جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہوا تو اس کے اوپر جب شیخ رشید کی بیانات آپ کے سامنے ہیں، عمران خان صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پاکستان کے سیاستدان بھی خوفزدہ نہیں تھے، UAE، دبئی، رشیا، امریکہ، فرانس، یہ سب لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ شیخ رشید کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سعودیہ میں ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف کیا کر رہے ہیں، رشیا نے اٹھا، فرانس تو اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں اگر تحریک لبیک ایسی جماعت ہے کہ جو صحیح معنوں میں پاکستان کی ایک مذہب کی نمائندگی کر سکتی ہے، لیکن شہیر سیالوی نے شروع سے مذہب کا کارڈ استعمال کیا، تو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یار یہ آدمی صحیح جینیون آدمی نہیں ہے۔ لیکن کل اس نے پریس کانفرنس کر کے اپنی پارٹی لانچ کر کے اپنا جو اس نے منشور دیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگوں کے پہلے خدشات تھے وہ سچ ثابت ہو گئے کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں۔ ناظرین، بات اس کے منشور کے اوپر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اس نے علامہ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کے خلاف باتیں کی ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا، فرانسیسی سفیر کو کہاں نکالا، ان لوگوں نے تو اپنے مفاد کے لیے دھرنا دیا تھا۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جتنا ایک بیکار قسم کا اس نے جو مذہب کا استعمال کیا ہے، آج تک عمران خان صاحب نے ایسا بھی نہیں کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کا رکن علی محمد خان، جو آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شہیر سیالوی کہتا ہے کہ مجھے جو دوسری پارٹیوں میں اچھے لوگ لگتے ہیں تو وہ کیپٹن صفدر اور علی محمد خان لگتے ہیں۔ تو اس نے عمران خان کے خلاف باتیں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ علی محمد خان بہت اچھا آدمی ہے، تو میں اس لیے علی محمد خان کا نام لے رہا ہوں کہ علی محمد خان کا ریکارڈ پہ یہ بیان ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ فرانسیسی سفیر کے مسئلے کے پیچھے نہیں ہٹیا ہے، وہ اپنے اس یعنی کہ مطالبے کے اوپر قائم ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 دن سے علامہ سعد رضوی صاحب نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ یہ حکومت نے جو معاہدے کے تحت کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث کرائیں گے، تو حکومت اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی، اسی حوالے سے بات کی۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ لیکن یہ شہیر سیالوی صاحب کیا کہتا ہے کہ بھئی جو سعد رضوی صاحب ہے اس نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔
باقی اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی منشور اس کا جو تھا شہیر سیالوی صاحب کا، یقین مانے ناظرین میرا یہ کلپ آپ لوگ سیو کر کے رکھ دینا کہ شہیر سیالوی بالکل آگے نہیں جائے گا، بس ادھر ہی یہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کو نام ہی بھول جائے گا کہ شہیر سیالوی بھی کوئی انسان تھا۔ تو اس نے کیا کہا ہے کہ بھئی اس کا جو منشور ہے، اس کے منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نوجوان نسل کو اٹریکٹ کر سکے، نوجوان نسل اس سے متاثر ہو کہ یار واقعہ شہیر سیالوی ایک اچھا نظریہ لے کے آیا، اس نے اچھا منشور دیا ہے، ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کا وہی روایتی منشور تھا، وہ روایتی نظریہ تھا کہ بھئی میں نوجوان نسل کو آگے لے کے آؤں، جاگیردارانہ نظام کو میں ختم کروں گا، روایتی سیاست کو ختم کروں گا، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون لے کے آؤں گا، زراعت کے اوپر کام کروں گا، امریکہ یورپ کے ساتھ برابری کے اور دوستانہ تعلقات رکھوں گا۔ اس کے منشور میں نہ ختم نبوت، نہ ناموس رسالت، نہ کہیں بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ تو یہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس کے اوپر سوال کیے گئے کہ آپ کیا ایجنسیوں کے آدمی ہیں؟ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیچھے ایجنسی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی کیا میں راہ کا آدمی ہوں؟ اگر راہ کا آدمی ہوں تو پاکستان کی ایجنسیاں کہاں مر گئی؟ آپ پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ اس نے شیر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیاں کہاں ہیں کہ اگر میں راہ کا آدمی ہوں؟ تو اس کا مقصد ہے میں راہ کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر میں آئی ایس آئی کا آدمی ہوں تو آئی ایس آئی پاکستانی ایجنسی ہے نا، کوئی انڈیا کی تو نہیں ہے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے تو کوئی بری بات نہیں آئے۔ تو اس سے کیا ہم اس کا مقصد لیں کہ آئی ایس آئی اگر اس کو لانچ کر رہی ہے تو کیا وہ انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے کر رہی ہے، یا اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے کر رہی ہے، یا کسی دوسرے ملک کو، اپنے ملک کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے نا، مذہب کو کمزور کرنے کے لیے نا، جو دین کا صحیح معنوں میں نام لیتے ہیں، جو نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ باقی اس نے کہا ہے کہ بھائی جو بھی سعد رضوی صاحب ہے یا جو بھی پارٹی ہے جو میرے نظریے سے اتفاق کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے راضی ہیں۔ ایون علی محمد خان اور یعنی کہ جو کیپٹن صفدر ہے، میں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کے، وہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے میں ان کے مقابلے میں آدمی نہیں کھڑا کروں گا۔ تو ناظرین اس بیان سے شہیر سیالوی سے سب کچھ واضح ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس شہیر سیالوی سے پوچھو کہ اگر واقعہ آپ کے دل میں ناموس رسالت، ختم نبوت کا درد ہے تو یہی کیپٹن صفدر تھے نون لیگ حکومت میں جب ختم نبوت کے قانون کو چینج کیا گیا، تو یہ اس نے نون لیگ کیوں نہیں چھوڑی، کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ یہی کیپٹن صفدر تھے۔ اور علی محمد خان وہی جو قانون چینج ہو رہا تھا تو اس میں پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی حکومت متفق تھے۔ شاید خاقان عباسی نے انکشاف کیا ہے اور عقلی طور پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسے بڑے مسئلوں پہ یہ سیاسی جماعتیں مذہب کے خلاف اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو علی محمد خان اسی پی ٹی آئی حکومت کا حصہ ہے کہ جس نے ختم نبوت میں چینجنگ کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا، لیکن اس کو علی محمد خان اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہی علی محمد خان ہے کہ جس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا اسی حکومت نے، اور یہ اسی جماعت کا حصہ ہے، لیکن علی محمد اس کو نام اچھا لگ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف صرف مذہب کا نام استعمال کر رہا ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ حقیقی معنوں میں اس کے اندر ناموس رسالت، ختم نبوت کا درد ہوتا تو یہ کبھی بھی علی محمد کا نام نہیں لیتا، کیپٹن صفدر کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا کہ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت میں شریک تھے، جنہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نون لیگ میں جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے ختم نبوت میں چینجنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم نون لیگ کا ساتھ دیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ہم مانتے کہ شہیر سیالوی صاحب آپ ایک مذہبی انسان ہیں، آپ کو ناموس رسالت، ختم نبوت کے لیے آپ کے اندر واقعیت درد ہے، آپ تکلیف رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ بات واضح ہو گئی ہے، تحریک لبیک کے کارکنوں کو خوشی منانی چاہیے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی منافقانہ سوچ رکھنے والے انسان بہت جلد ایکسپوز ہو گیا ہے۔ شکر ہے کہ بھولے بھالے جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ اس کے جال میں چلے نہیں گئے کہ یار یہ بھی نام لیتا ہے، یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو وہ سامنے ہو گیا اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں بھی دوسری جماعتوں کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح، عمران خان صاحب کی طرح صرف مذہب کا کارڈ کھیل رہا ہوں اور عوام کو بیوقوف بنا رہا ہوں، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عوام اب بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ آپ کی جو سوچ تھی، آپ کا جو مقصد تھا، وہ بہت جلد عوام کے سامنے کھل کے آ گیا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔